السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ دوستوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ بہت خبریں، بہت زبردست خبریں ہیں، لیکن پہلے ایک معجزہ دیکھیں کہ جہاز میں جناب ایک بندہ سوار تھا، جو انڈیا کا جہاز آج تباہ ہوا ہے، جس میں 230 بندے جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ وہاں کہہ رہے ہیں کہ ایک کوئی مسلمان تھا، یا ابھی کنفرم یہ نہیں ہے مسلمان والی بات، لیکن ایک آدمی تھا جو بچ گیا اور پھر خود چل کر ایمبولینس تک گیا، اور اس لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہتا میں جہاز میں تھا بھائی، 11 نمبر سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، میں جہاز میں تھا تو میں بچ گیا ہوں، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جہاز کیسے اڑا ہے اور کیسے وہ ایک بندہ جو ہے جہاز میں 230 میں سے ایک بندہ بچ گیا۔ آپ کو پتا جو کراچی میں بھی ہمارا ایک جہاز کریش ہوا تھا کراچی میں، تو وہاں ایک وہ اداکار ہے کوئی، اس کا بیٹا جو بینک میں کام کرتا تھا، صرف وہ بچ گیا تھا، ایک بندہ بچ گیا تھا۔ تو پہلے یہ دیکھیں، یہ چونکہ بڑی نایاب ویڈیو ہے کہ جہاز کیسے کریش ہوا، وہ دیکھیں 30 سیکنڈ میں تو وہ ہو گیا تھا، اور پھر جو بندہ بچ گیا ہے وہ دیکھیں، یہ دیکھیں سر جی، یہ دیکھیں۔ کیا بھیا بتا پیسنجر اسے کہتے ہیں سر جی، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، ٹھیک ہے؟ یہ جناب علی خبر جو میں نے آپ کو بتائی تھی کراچی بھی، تو لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں جمشید جنید تھا اور وہ سارے، وہ بیچارے سارے کے سارے ہی ہو جاتے ہیں، اور جن کے پاس وہ بڑے کرو وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، عملہ ہوتا ہے، وہ اس میں سے بھی کوئی نہیں بچتا، ہیلمٹ بھی انہوں نے پہنے ہوتے ہیں یہ وہ، لیکن ایک عام بندہ بچ گیا ہے بس۔ یہ پھر یہی تو سر جی قسمت کی باتیں ہیں، یہی تو قسمت کی بات ہے۔ اچھا جی، آگے ایک بڑی دلچسپ خبر آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ یہ جو بجٹ پیش ہوا ہے اس کے خلاف ہم ملک گیر احتجاج کریں گے۔ میرے خدایا، اسے کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کڑوا کڑوا تھو تھو۔ سارے مزے لے رہے ہیں اس وقت، پورے گورنمنٹ کا نمائندہ بن کے بلاول بھٹو پوری دنیا کی سیریں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ادھر سے یہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم تحریک چلائیں گے۔ یہ غلط پالیسی ہے، منافقانہ پالیسی ہے۔ ہم سب بجٹ کے خلاف ہیں، ہم سب بجٹ کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ یہ تو نہ کہیں کہ جناب، یا تو پھر پوری اپوزیشن کریں نا، آپ تو حکومت میں ہیں، زرداری کیسے صدر بنے؟ یہ یوسف رضا گیلانی جس کی 21 لاکھ روپے تنخواہ بڑھائی ہے، وہ کیسے چیئرمین بنے؟ آپ نے کیسے یہ آئینی سیٹیں لی ہیں؟ گورنر کیسے بنے ہیں؟ تو پھر آپ نے احتجاج کرنا ہے نا، جیسے اپوزیشن نے کل بجٹ کی کاپیاں پھاڑی ہیں، تو پھر اپنا پہلے احتجاج کی بجائے آپ کہیں جی ہماری یہ تجاویز ہیں۔ کل کہہ رہے تھے کہ زرداری صاحب شہباز شریف کو ملے، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ نے بجٹ ہمیں بتایا نہیں۔ اس نے کہا جی میں نے آپ کو بتایا ہے، کیوں نہیں بتایا؟ تو یہ سر جی جو منافقانہ پالیسی ہے نا، اس کے ہم خلاف ہیں بالکل۔ ہم بجٹ کے حق میں نہیں ہیں، نہیں ہیں بالکل۔
میں نے یہ پینشنرز کی آواز اٹھائی ہے اور ریٹائرڈ ملازمین کی آواز اٹھائی ہے. آپ کو پتہ ہے ہر ویڈیو میں بات کر رہا ہوتا ہوں. تو مجھے اب انہوں نے کہا ہے ای او بی والے, ای او بی آئی کا پتہ ہے آپ کو, میرے پاس اس کے کیس بھی ہیں. جو پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں نا, رجسٹر ہوتے ہیں ان کے پاس, ای او بی آئی کے پاس, وہاں جو نوکری کرتا ہے ان کو پینشن ملتی ہے. یہ کہتے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے ہماری 10,000 پینشن ہے اور اس میں اضافہ نہیں ہو رہا. تو ساڑی گل بھی کوئی سنو, یہ بالکل سننے والی ہے سر جی. ای او بی آئی والوں کے خلاف جو آپ نے دشمنی کی ہوئی ہے نا, اس کو ختم کرو اور ان کی پینشن بھی ڈبل کرو. 10,000 روپیہ کیا چیز ہے یار. ایک پرچون کی دکان پہ چلے جائیں 10,000 کا بل آ جاتا ہے. گھی کس طرح آپ نے کلو کیا ہوا ہے, چینی کس طرح کی ہوئی ہے, گوشت کس طرح کی ہوا ہے. افسوس ہوتا ہے, چیخ کے بولنا پڑتا ہے, افسوس ہوتا ہے. بہرحال بجٹ کی یہ منافقت زرداری صاحب یہ ختم کرو, تجاویز دو جیسے ہم تجاویز دے رہے ہیں, تجاویز دو بے شک, لیکن یہ نہیں کہ ہاں جی وزارتیں لینی ہیں تو آپ ٹھیک ہے. بلوچستان کی حکومت بھی آپ نے لی ہوئی ہے نا, چھوڑو. ہم تو کہتے ہیں چھوڑو, وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بٹھائیں ہم, جو صحیح معنوں میں وہ حقدار ہے مولانا فضل الرحمان. تو بلوچستان کی حکومت سب سے پہلے چھوڑو. اب نون لیگ کی حمایت سے بنے ہیں نا, یہ ڈرامے بازیاں نہ کرو ہمارے ساتھ. بتاؤ جی ناظرین, یہ ڈرامے بازیاں ہیں یہ پیپلز پارٹی کی یا کیا ہے؟ کل میں نے بتایا ہے سارا وفد نواز شریف کو سلام کرنے گیا ہے, ملے, لندن میں تھے, اور بلاول بھٹو نہیں گیا, اس نے پھول بھجوا دیے کہ میں جی مصروف ہوں. تم نے وفد کے بغیر تمہاری مصروفیت ہے؟ وہاں تم علیحدہ کمرے میں کوئی تمہاری مصروفیت تھی؟ پورا وفد آپ کے بغیر تو سارا مل کے آیا ہے, تو آپ نہیں مل سکتے تھے؟ یہ منافقتیں بند کریں, بند کریں یہ منافقتیں. آگے آئیں جی. جو ہم نے آواز اٹھائی تھی یہی کہ جناب ملازمین کی تنخواہیں بڑھاؤ, اور یہ جو تم نے غنڈہ گردی کی ہے نا, سپیکر قومی اسمبلی خود اجلاس کی صدارت کر کے اپنی 2 لاکھ سے تنخواہ 21 لاکھ کر دی ہے, اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی تم نے بھی یہ غنڈہ گردی کر کے اس کا جواب خواجہ آصف نے بھی دیا ہے. مبارک ہو. خواجہ آصف نے کہا ہے کہ یہ مالی فحاشی ہے, یہ الفاظ استعمال کیے اس نے, مالی فحاشی ہے, یہ والے الفاظ استعمال کیے ہیں. بہرحال جو بھی اس وقت ہماری آواز بن رہے ہیں یا ہم ان کی وہ کوئی غریبوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, آپ ان کی آواز میں لبیک ہیں اور ان کو شاباش دیں. خواجہ آصف کو بھی شاباش دیں, وہ بولے ہیں. شہباز شریف صاحب نے بھی نوٹس لے لیا ہے. اب آگے آئیں جی. سر جی طارق جمیل صاحب کے بارے میں پھر خبریں آ رہی ہیں. مولانا طارق جمیل بڑا گندا آدمی ہے سر, خدا کی قسم بڑا گندا آدمی ہے. کسی کو اگر دل آزاری ہو تو میں معذرت کرتا ہوں. میں بھی اس کے لیے پہلے روتا رہا تھا, ہائی کورٹ میں آیا تھا تو میں بھی رویا تھا کہ یار اتنا اچھا. آج اس نے کیا بیان دیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے تبلیغی جماعت نے نکالا ہے کہ میں سیاست میں قدم کر رہا ہوں. یہ آج کا بیان ہے اس کا کہ میں سیاسی باتیں کرتا ہوں نا, تو تبلیغی جماعت کی پالیسی ہے کہ ہم سیاسی باتیں نہیں کرتے, اس لیے انہوں نے مجھے نکالا ہے. تو ساتھ ہی کہنے لگا طارق جمیل کہ میں پاکستانی شہری ہوں, میں سیاست پہ بات نہیں کر سکتا. اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ یہ 47 فارم کی حکومت ہے اور زبردستی جناب یہ حکومت بنائی گئی ہے اور ہمارے سروں پہ بٹھائی گئی ہے. اور ساتھ ہی وہ رونے لگ گیا جیسے رو پڑا ہے کہ ہم 22 کروڑ عوام کے اوپر ظلم ہوئے. یہ مکار ہے, بہت بڑا مکار ہے. تبلیغی جماعت نے صحیح نکالا ہے اس بندے کو, اور تبلیغی جماعت کو 7 سلام, 7 ان کے علماء کو 7 سلام. طارق جمیل نے آج یہ بیان دیا ہے کہ یہ 47 فارم کی حکومت ہے. اس کا بنتا ہے بیان. اس کے 49 ارب روپے کی تحقیقات کرو, کہاں سے آئے ہیں 49 ارب روپیہ؟ یہ اتنا امیر کیسے ہو گیا ہے؟ 49 ارب تو میرے خیال ہے ملک ریاض بحریہ کے پاس بھی نہیں ہے. یہ کدھر سے ہو گیا ہے؟ یہ سب چندہ کھانے والے کٹھے ہوئے ہیں عمران کے ساتھ نا, سب صدقہ زکوٰۃ چندہ کٹھا کھانے والے, کیونکہ ان کا سربراہ یہی کام کرتا ہے. انہوں نے کہا لو اسی کیوں نہ کریے, تو یہ سارے کٹھے ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے نا, یہ والے. تو مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے کوئی ہمدردی نہ رکھے بالکل. آپ بتائیں کہ یہ اس نے بیان آج ٹھیک دی ہے کہ یہ 47 فارم کی حکومت ہے؟ پھر آ جاؤ نا سیدھے, مولانا والی پگڑی اتارو اور سیاست میں آؤ, بنو سینیٹر عمران خان کے, قومی اسمبلی کے ممبر بنو. ڈرامے کیوں کرتے ہو رو رو کے دعائیں؟ باجوہ بڑا نیک ہے, منوس باجوہ, جس نے ادھر بلین ارب روپے کے جناب بنائی ہوئی ہیں بلڈنگیں, مانیمنٹل, بڑا نیک ہے. وہ نشئی کی آپ باتیں کرتے ہیں, اور یہ سیاست نہیں ہے تو کیا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح, اور کافری کیا ہے؟ کیا ہے بتائیں جی. آگے آئیں جی, اگلی خوشخبری بھی سنیں. ابھی اعلان ہوا ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کہ جو پنجاب کا بجٹ ہوگا وہ ٹوٹل ٹیکس فری ہوگا. مجھے امید ہے پنجاب کے بجٹ سے جی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. مریم نواز صاحبہ پینشنر کا خیال کریں, ملازمین کا خیال کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں بالکل. تو انہوں نے ابھی اعلان کیا ہے کہ جو 16 تاریخ کو بجٹ پیش ہوگا پنجاب کا, وہ ٹیکس فری ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور آخر میں ایک وہی بڑی خبر, اس کی گمبھیرتا جو ہے, اس کی سیریسنس اور بڑھ گئی ہے. اسرائیل رات کو کسی بھی وقت ایران پہ حملہ کر سکتا ہے, اور ایران نے کہہ دیا ہے کہ آؤ, سینہ کھول کے آؤ حملہ کرو. اگر حملہ کرو گے ہم امریکہ کے اوپر حملہ کریں گے. بڑا ہے ٹرمپ جو ہے نا, ماما چاچا بنا ہوا ہے سارا. اسرائیل کے اوپر اس کے پر جلتے ہیں, اسرائیل کے اڑنے کے اوپر اس کے پر جلتے ہیں, جلتے ہیں پر ابراہیل کے جس مقام پر, وہ مقام اسرائیل ہے, اس کے لیے جلتے ہیں پر اس کے. ٹھیک ہے. تو باقی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. اور اگر میں موسم کی بات کروں نا, تو موسم تو ادھر آئیڈیل سے بھی زیادہ ہے, یہ آئیڈیل سے بھی زیادہ موسم ہے سر جی. بڑی پیاری ٹھنڈی ہوا, اور یہ بادل ہی بادل ہیں. آج سورج غائب ہو گیا, بالکل بہترین ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. اور یہ دیکھیں آپ, یہ سارا یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے جی, یہ والا